اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور حسب معمول پروفیسر احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ناظرین کہ پروفیسر صاحب ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمیشہ بڑی فراخ دلی سے تفصیل سے اپنی کتابوں پر تبصرہ فرماتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس نشست کی جانب۔ ناظرین، پروفیسر احمد سعید سیریز کے سلسلے کا آج ہم تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ان کی متعدد کتابوں پر تبصرہ کیا جائے گا جو ان کی زبانی آپ سن سکیں گے۔ پروفیسر احمد سعید 21 نومبر 1942 کو مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر کینٹ میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے 1965 میں ایم اے تاریخ اور پولیٹیکل سائنس میں 1966 میں ایم اے کیا۔ آپ نے 1967 سے ایم اے کالج لاہور میں صدر شعبہ تاریخ کی حیثیت سے تدریسی سلسلے کا آغاز کیا اور 2002 میں ریٹائر ہو گئے۔ قائد اعظم انٹرنیشنل کانگریس اسلام آباد 1976 اور علامہ اقبال انٹرنیشنل کانگریس لاہور 1977 میں بطور پاکستانی مندوب شرکت کی۔ آپ کے تحقیقی مضامین ملک کے صف اول کے جرائد، جن میں مجلہ تاریخ و ثقافت اسلام آباد، مجلہ تحقیقات پاکستان لاہور اور جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی میں شائع ہوتے رہے۔ آپ کی 25 سے زائد معیاری کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں حصول پاکستان، بزم اشرف کے چراغ، قائد اعظم اور مسلم پریس، حیات قائد اعظم اور دیگر کتب شامل ہیں۔ حال ہی میں ان کی وفات کے بعد ایک شاندار کتاب لاہور ایک شہر بے مثال شائع ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ سیریز 3، 6 اور 10 جنوری 2021 کے درمیانی عرصے میں ہونے والی پروفیسر احمد سعید صاحب کے ساتھ ان یادگار نشستوں پر مبنی ہے جو پروفیسر غازی محمد عبداللہ کی میزبانی میں پروفیسر احمد سعید صاحب کی رہائش گاہ پر ریکارڈ کی گئیں۔ یہ ریکارڈنگز شاید ان کی زندگی کا آخری انٹرویو ثابت ہوئیں، کیونکہ 13 جنوری 2021 کو پروفیسر صاحب اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسٹوریا ٹی وی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر احمد سعید کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ان کی ایک بڑی اہم کتاب جو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی پہ لکھی، اس سے آغاز کرتے ہیں، جد و جہد آزادی اور مولانا اشرف علی تھانوی۔ میں چاہوں گا پروفیسر صاحب اس پر ذرا کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1900 یہ غالباً 1971 کی بات ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے کچھ کام کروں۔ چنانچہ میں نے اس زمانے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، جد و جہد آزادی اور مولانا اشرف علی تھانوی۔ یہ اپنے موضوع پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں جو کہ پہلا اس کا جو ایڈیشن تھا وہ بہت مختصر تھا، اور اس کتاب میں میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کا جو تحریک آزادی میں جو حصہ ہے اس کو پہلی مرتبہ میں اب لوگوں کے سامنے لایا تھا۔ اس کتاب کے اب تک 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور الحمدللہ اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل۔ اس کے بعد میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی، جس کے الحمدللہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے بزم اشرف کے چراغ۔ یہ کتاب جو تھی یہ اصل میں مولانا اشرف علی تھانوی کے جو خلفاء تھے ان کے بارے میں ہے، ان کی بایوگرافیز ہیں، اور اس کام کو مجھے شروع کرتے ہوئے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو لوگ جن کے میں حالات زندگی جاننا چاہتا تھا اور جو اس وقت زندہ تھے، وہ اپنے حالات بتانے پر وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ میں 2 باتیں اس میں عرض کرنے چاہتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مولانا مولانا محمد عرفان
تو میں نے ان کو بہت خطوط لکھے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. آخر ایک روز ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے مجھے لکھا کہ میں یہ جو آپ مجھ سے جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں وہ میں کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے یاد دہانی نہ کروائیے. ٹھیک ہے. یہ بڑی کڑی شرط تھی. چنانچہ مجھے اب یہ خیال تھا کہ جلدی سے اس کام کو سمیٹنا چاہیے. چنانچہ میں نے ایک کارڈ پر السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر اس کارڈ کو ڈاک کے حوالے کر دیا، اور اس طریقے سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ان کی شرط بھی پوری ہو گئی. چنانچہ وہ بہت تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے یاد دہانی بھی کرا دی اور میری شرط جو ہے اس کو بھی قائم رکھا. تو بہرحال اس کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی کے 99 جو خلفاء ہیں 99 ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر. بہت میں سمجھتا ہوں میری سر خواہش ہوگی کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں صرف مولانا اشرف علی تھانوی پر اور آپ کی تحقیق کے ریفرنس میں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے. ناظرین یہ ہمارا آئندہ کا ایک ہے جس سلسلے میں ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ علیحدہ سے ذکر مجذوب تذکرہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری. سچی بات ہے ناظرین، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں عموماً اکثریت ہم میں سے شاید جانتی بھی نہ ہو، لیکن یہ پروفیسر صاحب نے ایک بہت بڑی خدمت کی ہے. میں جاننا چاہوں گا سر یہ کون ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے یہ کتاب لکھنی کیوں آپ کا خیال آیا؟ ذکر مجذوب دراصل تذکرہ ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری کا، جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے ولی اللہ قسم کے آدمی تھے. ان کے جو ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں عرض کر دوں کہ یہ ایم اے کالج علی گڑھ سے انہوں نے 1920 میں انہوں نے بی اے کیا تھا، اور بی اے کرنے کے بعد انہوں نے جب ملازمت کا سلسلہ شروع کیا تو ان کو پہلے جو جاب ملا تھا، ملازمت ملی تھی، وہ محکمہ انکم ٹیکس میں ملی تھی. لیکن جب مولانا تھانوی کے ساتھ ان کے تعلقات روابط قائم ہوئے تو مولانا کے کہنے پر انہوں نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا اور ایک اپنا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کو چینج کر لیا اور محکمہ تعلیمات سے وابستہ ہو گئے. تذکرہ ذکر مجذوب جو ہے اس کی صرف میں ایک بات آپ سے بیان کر دوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے یہ جو خلیفہ ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے. چنانچہ ایک ان کا شعر ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر اس نے ایک اپنا نقش جمایا ہوا ہے، اور وہ شعر یہ ہے: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مولانا مفتی محمد حسن صاحب اس شعر کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے. مولانا مفتی محمد حسن صاحب جو ہیں وہ جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، تو وہ فرماتے تھے اگر میرے پاس سونا ہو تو میں اس شعر کو سونے میں تول کر خواجہ صاحب کی نظر کر دوں. واہ بہت خوبصورت. ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. آج ہم نے مولانا اشرف علی تھانوی اور تصوف سے متعلق انڈو پاکستان کی ایک اور اہم شخصیت جن کا انہوں نے تعارف بھی کروایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ لٹریچر میں بڑا اہم اضافہ بھی ہیں. تو آج کی نشست یہیں پہ موقوف ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ کچھ اور کتابوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ.